محمد منظور رضا عطاری ہے. میں فیضان بغداد سے حاضر ہوا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کوئی اگر ولی اللہ بننے کا شوق رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، ولایت اللہ پاک عطا کرتا ہے، یہ وہابی ہے، یعنی عطائی، کسبی نہیں ہوتی. کوئی بولے کہ میں اتنی محنت کر لوں گا تو اب مجھے ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. البتہ یہ کہ ولایت ملنے کے لیے دعا کرتا رہے، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرے، درود پاک کی کثرت، ذکر و اذکار، گناہوں سے بچتا رہے، وہ دعا بھی کرتا رہے. اللہ نے چاہا، اس نے کرم کیا. یہ صرف کرم سے ہوگا، محنت سے نہیں ہوگا، آپ کی کسب سے نہیں ہوگا، کوشش سے نہیں ہوگا. تو کوشش یوں کہ محنت کرتے رہے اللہ کی یعنی کہ عبادت میں، تو ہو سکتا ہے کہ ولایت مل جائے. کیونکہ ولایت کا دروازہ تو کھلا ہے، بند نہیں ہے. نبوت نہیں مل سکتی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کہ ان کے بعد تو کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں ہے، فائنل ہے. دیکھیں ولایت بند نہیں ہوئی، ولایت ملتی ہے، اب بھی ملے، آئندہ بھی ملے، ٹھیک ہے نا. تو دعا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی بیرون ملک سفر ہے. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہم جیسے تدریس کرتے تھے پہلے، تو اب بیرون ملک سفر ہے دینی کاموں کے حوالے سے، تو فرمایا گیا کہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اپنے علم کی تکرار کرنی چاہیے. اب دینی کاموں میں ہم جا رہے ہیں باہر، تو وہاں جا کے ہم کیسے اپنے علم پہ تکرار کر سکتے ہیں؟ اور فراغت کے بعد جیسے یہاں پہ طلباء بیٹھے ہیں، تو فراغت کے بعد ہمیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا دینی کاموں میں آنا چاہیے؟ اور شادی کرنے کے بعد اب پوچھتے ہو کہ مکان رہیں گے کہاں. یہ تو پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ مکان ہے تو پھر ترکیب بنے گی، ورنہ تو مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ آپ کو بخیر سفر نصیب کرے. تو علم کی دہرائی کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک کلاس روم ہو اور طلباء سر جھکا کر بیٹھے ہوں اور آپ ان کو پڑھا رہے ہوں. یہ تو ہے نہیں. آپ جہاں بھی جائیں علم دین آپ کے ساتھ ہے، مطالعہ کرتے رہیں. اگر آپ کو آپ کی مجلس اس میں گنجائش دیتی ہو تو کچھ مقامی صاحب ہیں وہاں کے، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھا دیا کریں. یہ میں اپنے طرف یہ نہیں کہتا پڑھانا، آپ مشورہ کر لیں. تو یوں علم دین کی دہرائی تو مطالعے سے بھی ہوگی، صرف پڑھانے سے نہیں ہوگی. مطالعے پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ 12 گھنٹے وہاں جا کر کام کرنا ہوتا ہے. باہر جب جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بعض ایسی چیزیں جسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے، جی ہاں، پیسوں کے تعلق سے اور خاص امرت کے تعلق سے، اور اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جہاں مطلب عورتیں غیر محرم کا ہونا نہ ہونا، گھروں میں آنے جانے کے تعلق سے. اگر بنائے تو ایک چھوٹی سی فہرست البتہ بن سکتی ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بس یہ ریڈ الرٹ رہے کہ جب بھی اس طرف کیا کوئی آوے تو فوراً وہ رک جائے کہ یار یہ مطلب اللہ نہ کرے مطلب میں آزمائش میں نہ آ جاؤں. ارے بھائی بعض ایسا کر ڈالتے ہیں کہ بس پھنسا دیتے ہیں. تو وہی تخم کی خرابی ہے. سعادت مند بیج ہوگا اس پر علم کی آبیائی ہوگی اور نکھار آئے گا، اور جو ہوگا ہی بدبخت بیج اس پر چاہے لاکھ علم کی آبیاری ہو، وہ مطلب پھل کڑوے ہی دے گا. تو جو بعض علماء کے تعلق سے بولتے گئے یوں واقعی ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ بے عملی، گناہوں کا سرور اور بے باکی، یہ بھی پایا ہی جاتا ہے نا. تو بس وہ اللہ پاک رحم کرے. سب ایسے نہیں ہوتے نا، مگر ایسا بھی ہوتا ہے. تو حالات تو ایسے ہی ہیں بس. تو ہمیں تو ہمارے پاس تحریک ہے سر، کوئی انفرادی طور پر کوئی ایسا کرتا بھی کرنا اس کو نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی نقصان نہیں ہوتا. ہمارا اگر صاحب بھائی کرے گا تو اجتماعی نقصان، کیونکہ وہ جو باہر سے آتا ہے ہمارے یہاں سے وہ سمجھتے ہیں یہ سراپا دعوت اسلامی، ولایت کا تاج اس کے پاس تو ہے، اب اپنے کو بھی کچھ فیوز و برکات ملیں گے اس کے.
اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار اس سے تو ہم ہی بھلے ہیں، فجر کے لیے ان کو تو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، اور ہم سمجھے تھے کہ یہ ہم کو جگائے گا فجر کے لیے، یہ تو پڑا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے یار رات دیر سے سویا تھا، آنکھ نکلی تھی، ارے یار. تو لوگ ہمارے بارے میں حسن زن رکھتے. مجھے یاد مدینہ یاد آ گیا. تو میں دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، سن 80 میں مدینہ شریف پہلی بار حاضری ہوئی تھی. تو جن کے یہاں ٹھہرا تھا نا، اپنے عیسائی بھائی تھے، دوست تھے میرے. اب عیسائی بھائی کی اصطلاح تو بعد میں ہوئی، دوست تھے. تو میرے دوست نے ایک بار شاید دوستوں میں ہی کہا، آپ میں بھی تھا، اب اپنے کو فجر کی فکر نہیں ہے، الیاس ہے نا جگہ دے گا اپنے کو. یہ حسن زن ان کا جگہ دے گا. تو الحمدللہ میری فجر کی نماز یوں سستی کی وجہ سے سو کر چلی جائے، یہ الحمدللہ پرانی میری نماز کی عادت ہے، اللہ کی رحمت سے بہت پرانی عادت ہے. تو وہ میرا دوست یہیں کا تھا، برسوں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس کو کہتے ہیں نا. تو یوں یعنی اپنے بارے میں حسن زن، تو آپ کے بارے میں بھی لوگ حسن زن ہی رکھیں گے کہ یار یہ تو تہجد بھی پڑھے گا لیکن چلو ہم سستے ہیں، اور اپنے کو فجر کے لیے تو یہ آواز دے ہی دے گا. تو پتہ چلا تہجد کا تو خالی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں پڑھی ہے، تو فجر میں بھی سویا بڑا رہتا ہے، مبلغ دعوت اسلامی بن کر آیا ہے. ایسا یعنی کہ ہوتا کم ہوگا لیکن یہ کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل. ہماری تو تہجد بھی کیوں جائے، جبکہ ہم رات سوئے تو بالکل آداب عادت بنائیں. اب 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر پڑھنے کی عادت ہوگی تو آپ اٹھ جائیں گے. سستی ہوگی، شروع میں زیادہ ہوگی، بعد میں کم ہوگی. اس میں یہ درخواست کروں گا کہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ سیلف چیک، اپنے آپ کو چیک کرنا. اگر یہاں موجود کم از کم جو یہاں موجود ہر اسلام بھائی آج سے اگر یہ چیک کرے کہ میں فجر میں مجھے کوئی نہ اٹھائے تو کیا میری آنکھ کھل جائے گی، جیسا بھی آپ نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا. یعنی کہہ کر سوئے کہ مجھے فجر میں اٹھا دینا تاکہ فجر اللہ نہ کرے قضا نہ ہو جائے، لیکن اس کو مثال کے طور پر اگر فجر کی جماعت مثال دیتا ہوں 6 بجے اگر فجر کی جماعت ہے تو وہ مطلب کہ اپنا الارم تقریباً کچھ نہیں تو، اور کسی کو 6:30 تک تو کہتے ہیں وہ یہ اٹھا دینا کہ خود 5:15 کا الارم رکھ لے اور دیکھے کہ میں اپنے الارم پر اٹھ رہا ہوں یا نہیں اٹھ رہا ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں اللہ رحمت کے، میں امیر کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ الارم نے مطلب یہ خود یہ اٹھ ہی گئے. تب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ الارم وغیرہ، اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ رہیں. تو الارم والا کہ جو الارم امیر سے رکھتے ہیں نا وہ اس میں تو کئیوں کی آنکھ تو کھلنے کا تصور ہی نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ ہم تو گھنٹہ بھی بچے تو شاید نہ آنکھ کھلے. تو یوں چیزیں ہیں. تو اگر ہم اپنا امتحان لینا شروع کر دیں، اللہ توفیق دے. یہ تو اب ہے مطلب کیا کیا جائے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی، حالات بہت خراب ہے فجر کی نماز کے تعلق سے بالخصوص، اور دوسرے نمبر پہ جماعت لینے کے تعلق سے. نماز پڑھیں گے، جماعت کی پرواہ نہیں، گپے مار رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے، روز جماعت سے پڑھتے ہیں، آج بات کر لیتے ہیں. ہے بہت سستی کا ماحول ہر جگہ پایا جاتا ہے. پہلے اپنے یہاں تصویب نہیں تھی، تصویب مستحب ہے اذان کے بعد. تو اب کہ بھئی وہ جماعت سے 5 منٹ پہلے تصویب ہو جائے. تصویب یہ کہ ایک تو اذان، پھر تصویب مستحب ہے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ اب تو آ جاؤ جماعت کا وقت ہو گیا، تو تصویب شروع کی. اس کے باوجود کتنوں کو جماعت ملتی ہے اس کا اگر سروے کریں تو شاید اپنے کو ٹینشن ہو جائے. جذبہ ہی نہیں ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے نمازوں کے تعلق سے، جذبہ نہیں. جن کو ہے اللہ برکت دے، جن کو نہیں ہے ان کو عطا کرے، لیکن یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ کم ہے جذبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سرسبز اس گلزار کے